کچھ لوگوں کو یہاں اپرچونیٹیز نہیں مل رہی، تو اگر وہ اپرچونیٹی میں کریٹ کر دیتا ہوں تو وہ شخص باہر نہیں جائے گا۔ میں ہمیشہ ایک ہی کہتا ہوں جی، جو ہمارا اصل اور بنیادی مسئلہ ہے جو ملک کو ترقی کرنے سے روک رہا ہے وہ پاور سیکٹر ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں طلباء پاکستان آ چکے ہیں، آف کورس یہ وہاں پہ اسٹڈیز کر رہے تھے اور ان کے دیگر معاملات تھے، پاکستان تو آ گئے لیکن اب یہ واپس کیسے جائیں گے؟ ڈپارٹمنٹس کو بھی یہ چاہیے کہ جب بھی طلباء کو وہاں بھیجیں، جس یونیورسٹی میں جائیں تو آپ میک شور کریں کہ وہ لوکل جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں اس کے ساتھ وہ رجسٹرڈ ہوں، ان کو پتہ ہو کہ جی اس یونیورسٹی میں 2000 پاکستانی طلباء پڑھ رہے ہیں، یہ ان کے نام ہیں، یہ ان کے کانٹیکٹ ڈیٹیلز ہیں۔ انفارچونیٹلی ہمارے اپنے ادارے کے لوگ ہیں جو مختلف ایجنسیز جس طرح ایف آئی اے اور بھی لوگ ہیں، ان کا بھی کافی حد تک رول ہے اس طرح کے جو مافیاز ہیں ان کی پشت پناہی کرنے میں، تو وہ ہمیں روٹ آؤٹ کرنا۔ السلام علیکم، وی ایکسکلوزیو کے ساتھ میں ہوں زنیرہ رفیع۔ اس وقت ہم اوورسیز منسٹر چودھری صالح حسین صاحب کے ساتھ موجود ہیں، جن سے آج ہم اوورسیز پاکستانیوں کی مشکلات اور ان کے مسائل کے حوالے سے بات کریں گے اور ان سے یہ جانیں گے کہ حکومت ان مسائل کو کیسے حل کر سکتی ہے۔ السلام علیکم سر، بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا۔ گزشتہ چند برسوں سے پاکستان میں ایک بہت زیادہ بحث چل رہی ہے، اور وہ بحث جو ہے وہ اس حوالے سے چل رہی ہے کہ پاکستانی جو ہیں وہ ایک بڑی تعداد میں دوسرے ممالک کا جو ہے وہ رخ کر رہے ہیں اور پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ جو پاکستان کا جتنا بھی ٹیلنٹ ہے وہ بیرون ممالک میں جا رہا ہے، تو پاکستان کی جو انڈسٹری ہے یا پاکستان جو ہے اس میں ٹیلنٹ نہیں ہوگا تو پاکستان گرو نہیں کرے گا، تو آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ آپ کا کیا اوپینین ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں جی لوگوں کو خدشات ہیں کہ جی پاکستانی لاکھوں کی تعداد میں ہر سال ملک سے باہر جا رہے ہیں۔ بالکل دیکھیں، ایک سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا ایک اصول ہے، سمپل سا۔ میں دیکھتا ہوں اگر 100 نوکریاں ہیں تو 10,000 لوگ اپلائی کر رہے ہیں، تو جو باقی کے لوگ ہیں جو 100 سیٹوں پہ نہیں جا سکیں گے وہ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہیں نہ کہیں تو ایڈجسٹ ہونا ہے۔ اب مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہی اتنی نہیں ہے، لیکن الحمدللہ ہماری نوجوان جو ہیں جی ان کی تعداد اباؤٹ 60% آف دا پاپولیشن ہے، تو یہ کم ملکوں میں ہوتا ہے کہ ایک ملک کی ایک آدھی سے زیادہ جو آبادی ہے وہ نوجوانوں پر مشتمل ہو، تو اس لیے جو نوجوان باہر جا بھی رہے ہیں وہ کوئی ہمارا برین ڈرین نہیں ہو رہا، وہ وہاں جا رہے ہیں ویلیو ایڈ کرنے اس ملک کی سوسائٹی کے اندر، اور ایونچولی وہ پاکستانی ہیں، ان کے ماں باپ یہاں پہ ہیں، ان کا گھر یہاں پہ ہے، یہ ان کا ملک ہے، تو وہ یہ نہیں ہے کہ وہ کٹ آف ہو کے جا رہے ہیں پاکستان سے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کو کوئی ہم برین ڈرین کہہ سکتے ہیں یا یہاں پہ کوئی ہمیں کمی ہے ورکرز کی۔ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کوئی فیکٹری والا کہہ رہا ہو کہ جی مجھے انجینئر نہیں مل رہا یا مجھے جو ہے الیکٹریشین نہیں مل رہا، ریڈیلی اویلیبل ہے۔ سر، آپ کی بات بالکل درست ہے، لیکن میں آپ کا سوال کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ جواب کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جن کو بیرون ممالک میں اپرچونیٹیز مل رہی ہیں وہ بڑے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، اور پاکستان کی آف کورس جو ہے وہ سارا ٹیلنٹ جو ہے وہ بیرون ممالک چلا جائے گا تو پاکستان کی اپنی انڈسٹریز جو ہیں وہ گرو نہیں کریں گی، تو اگر گرو نہیں کریں گی، جیسے کہ آپ نے بولا کہ اتنے زیادہ مواقع نہیں ملتے، تو یوں تو پھر بہت لانگ ٹرم میں بھی پاکستانیوں کو اپنے ملک میں جو ہے وہ مواقع نہیں ملیں گے۔ آپ کی بات میں آپ کی بات 100% سمجھ رہا ہوں۔ دیکھیں، یہاں پہ حکومت کا کام ہے مواقع مہیا کرنا لوگوں کو، یہ نہیں ہے کہ سارا کا سارا ٹیلنٹ باہر جا رہا ہے۔ اگر میں ایز اے بزنس مین مجھے ٹیلنٹ کی ضرورت ہے تو میں اسی شخص کو ضرور ہائر کر لوں گا، اور جو یہاں پہ پاکستان چھوڑ کے جا رہا ہے وہ کوئی ہر بندہ خوشی سے نہیں جا رہا ہوتا، کچھ لوگوں کو یہاں اپرچونیٹیز نہیں مل رہی، تو اگر وہ اپرچونیٹی میں کریٹ کر دیتا ہوں تو وہ شخص باہر نہیں جائے گا، وہ ٹیلنٹ یہاں اویلیبل ہوگا میرے لیے بھی۔ تو یہ دونوں طرف سے آپ نے دیکھنا ہے، ایک بیلنس بنانا۔ بالکل یہاں پہ کبھی میں نے نہیں دیکھا، میرے کئی دوست ہیں جو کاروباری ہیں، کہ وہ کہیں کہ جی ہمیں فلانی ایک ٹیلنٹ کا بندہ چاہیے تھا، ہمیں مل نہیں رہا۔ مل ضرور جاتا ہے، ہمارے پاس الحمدللہ ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، میں اس طرح سے اس کو لاؤں گا۔ ایگزیکٹلی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اپرچونیٹیز کی بات کر رہے ہیں۔ میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ آپ نے اپرچونیٹیز کی بات کی تو حکومت اس حوالے سے کیا کر رہی ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ مطلب ایکسپینڈ ہونی کام چاہیے حکومت کا چیزیں۔ یہ کہ وہ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ جی اگلے سال ہمارے سسٹم کے اندر 10,000 ڈاکٹرز آ رہے ہیں، 15,000 انجینئرز آ رہے ہیں، بالکل ان کے لیے آگے اسکوپ آف ورک ریڈی کرنا، مہیا کرنا، جاب اپرچونیٹیز کی کریٹ کرنا، اس کے لیے حکومت کو چاہیے کہ وہ باہر کی کارپوریشنز کو، بڑے جو سرمایہ دار ہیں ان کو انگیج کریں اور ان کو ڈائریکٹ بھی کریں
کہ جی اس چیز کی پاکستان میں کمی ہے، ان کو ہم ڈیٹا شیئر کر سکتے ہیں کہ جی پاکستان سالانہ $500 بلین یا $1 بلین کا ایک را مٹیریل امپورٹ کر رہا ہے، تو آپ کو آلریڈی پتہ ہے کہ $1 بلین کی مارکیٹ ہے پاکستان میں اس چیز کی، تو وہ آپ لوکلی مینوفیکچر کیوں نہیں کرتے؟ تو اس لیے اپرچونیٹیز بے شمار ہیں، لیکن میں ہمیشہ ایک ہی کہتا ہوں جی جو ہمارا اصل اور بنیادی مسئلہ ہے جو ملک کو ترقی کرنے سے روک رہا ہے وہ پاور سیکٹر ہے. صحیح. میں سمجھتا ہوں ہر شخص غریب ہو امیر ہو مڈل کلاس ہو، وہ جب گھر آتا ہے تو وہ اپنا بجلی کا سوئچ ضرور آن کرتا ہے، اور اس کو نہیں پتہ کہ یہ جو پنکھا چل رہا ہے، لائٹ آ رہی ہے، اس کا کتنا بل روزانہ کا مجھے چارج ہو رہا ہے. جب منتھ کے اینڈ میں بل آتا ہے تو اس کا پورا بجٹ آؤٹ ہو جاتا ہے. تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ حکومت اس پہ فوکس کرے. اگر حکومت مجھے کہتی ہے ایکسپورٹ کرنے کے لیے، تو اگر میرا فیکٹری کا 45% میری کاسٹ ہے وہ بجلی ہے، تو میں کمپیٹ کیسے کروں گا؟ اس ریجن میں سب سے زیادہ کاسٹ جو ہے وہ یہاں پہ پاکستان میں بجلی کی. جیسے کہ سر آپ نے بولا کہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ پاور سیکٹر ہے ملک میں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت کو کس قسم کی اسکیمز متعارف کرانی چاہیے تاکہ اس مسئلے کو ختم کیا جا سکے اور پاکستان جو ہے، پاکستان کی خود کی جو انڈسٹری ہے وہ گرو کرے؟ دیکھیں دو ہی چیزیں ہیں، ایک تو رینیویبل انرجی ہے، اس پہ بہت کام ہو رہا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہماری اپنی ہی پالیسیز کو کانٹرڈکٹ کر رہی ہوتی ہیں. ایک پالیسی آتی ہے ایک چیز کی، اور ایک اور پالیسی پیرلل چل رہی ہوتی ہے جو اسی پالیسی کو آپس میں کانٹرڈکٹ کر رہی ہوتی ہے. تو ہمیں اس چیز کو ریویو کرنا بہت ضروری ہے. اگر آپ لوگوں کو رینیویبل کی طرف لے کے آ رہے ہیں، چیپ انرجی کی طرف لے کے آ رہے ہیں، تو آپ ساتھ ہی پالیسیز بنا رہے ہیں جو اسی پالیسی کو ڈسکریج کر رہی ہے. اور پلس آئی پی پی جو ہیں ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. آئی تھنک آل آف دیم یو نیڈ ٹو سٹ ود دیم اینڈ ری نیگوشیٹ، ڈسکس ود دیم واٹ بزنس پلان جو انہوں نے پریزنٹ کیا اور ایکچوئل اور فیکچوئل میں کیا پوزیشن تھی. تو ان سے بیٹھ کے بات کریں اور اس کو ری ایویلیویٹ کریں. ٹھیک ہو گیا. سر میں اگلا سوال آپ سے یہ کروں گی کہ کرغزستان کا جو حال ہی میں واقعہ ہوا ہے وہ تو سب کو پتہ ہے، اور آپ کو اس کے بعد جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں جو پاکستانی وہ وطن واپس آئے ہیں نا، اس میں حکومت کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جو ہے نا حکومت نے سارے اخراجات کر کے ان کو واپس لے کر آئے ہیں. بٹ ہم نے سوشل میڈیا پہ کچھ ویڈیوز ایسی دیکھی جس میں پاکستانی طلباء یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ وہ اپنے اخراجات پہ واپس آئے ہیں. تو آپ کا اس حوالے سے کچھ کیا؟ اپنے اخراجات پہ آئے ہیں، کچھ پاکستان کے گورنمنٹ کی طرف سے آئے ہیں. صحیح. دونوں چیزیں. اور سر یہ جو ہزاروں کی تعداد میں طلباء پاکستان آ چکے ہیں، آف کورس یہ وہاں پہ اسٹڈیز کر رہے تھے اور ان کے دیگر معاملات تھے، پاکستان تو آ گئے لیکن اب یہ واپس کیسے جائیں گے، اس کا کیا پروسیجر ہوگا؟ دیکھیے اس میں ایک بڑی ضروری چیز تھی کہ جتنے بھی طلباء تھے نا جی، کچھ میں نے بھی چیک کرایا اپنے طرف سے، یہ وہاں کے جو سیکیورٹی ادارے تھے یونیورسٹیز نے ان کو وہاں پہ رجسٹر نہیں کروایا ان طلباء کو. وہ اسی طرح ہی ہے کہ میرا کالج ہے، یونیورسٹی ہے، اور یہاں پہ باہر سے اسٹوڈنٹس پڑھنے آ جائیں اور میں لوکل اتھارٹیز کو بتاؤں ہی نہ کہ یہ فارنرز ہیں اور میری یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں. تو ان کی جو اپنا سیکیورٹی اپریٹس ہے وہ خود سرپرائز ہو گیا اور ایک دو قدم پیچھے ہو گیا کہ ہزاروں کی تعداد میں یہاں لوگ ہیں جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں. تو اس لیے بڑا ضروری ہے ہمارے ڈپارٹمنٹس کو بھی یہ چاہیے کہ جب بھی طلباء کو وہاں بھیجیں، جس یونیورسٹی میں جائیں تو آپ میک شور کریں کہ وہ لوکل جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں اس کے ساتھ وہ رجسٹرڈ ہوں. ان کو پتہ ہو کہ جی اس یونیورسٹی میں 2000 پاکستانی طلباء پڑھ رہے ہیں، یہ ان کے نام ہیں، یہ ان کے کانٹیکٹ ڈیٹیلز ہیں. تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے جس کی وجہ سے کافی جو ہے نا نقصان ہوا. اور دوسرا آپ کا جو سوال تھا کہ اب ان کا فیوچر کیا ہے، تو وہ گورنمنٹ پاکستان کرغزستان کے ساتھ ڈائلاگ میں ہے اور آگے کا لائحہ عمل جو ہے وہ بنا رہی ہے. سر آپ نے سیکیورٹی ایشوز کی بات کی، تو ہمارے یہاں ویزا کنسلٹنٹ کا ایک بہت بڑا مافیا ہے جو کہ لوگوں سے کروڑوں روپے لوٹ لیتے ہیں، اور جو سادہ لوگ ہیں جن کو اتنی زیادہ علم نہیں ہوتا ان کے ساتھ اسکیمز ہوتے ہیں، یا وہ بعض اوقات بڑے اللیگل وے میں جو ہے پاکستان سے جاتے ہیں. تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ کیا حکومت کی کوئی پالیسی ہے یا آپ کی حکومت کوئی ایسی پالیسی بنائے گی؟ جی میں بڑی بات کی ہے میں نے جی اپنا ہمارے جو وزیر داخلہ ان سے بھی. انفارچونیٹلی ہمارے اپنے ادارے کے لوگ ہیں جو مختلف ایجنسیز جس طرح ایف آئی اے اور بھی لوگ ہیں، ان کا بھی کافی حد تک رول ہے اس طرح کے جو مافیاز ہیں ان کی پشت پناہی کرنے میں. تو وہ ہمیں روٹ آؤٹ کرنا کہ ایسے لوگوں کی پذیرائی نہ کی جائے، اور اس پہ کریک ڈاؤن ہونا چاہیے کہ جب آپ کو صحیح طریقے سے جانے کی اپرچونیٹی ہے لیکن پھر بھی لوگوں کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے، لوگ اپنی جائیدادیں بیچ دیتے ہیں،
والدین جو ہیں وہ اپنا جو کل اثاثہ انہوں نے کمایا ہوتا ہے زندگی کا وہ بیچ دیتے ہیں کہ ہمارا جو بچہ ہے وہ باہر چلا جائے اور کوئی روزگار اس کو مل جائے. تو اس کے لیے ڈیفینیٹلی جی ہم ایک میسو کریک ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں اور چیزوں کو اسٹریم لائن کرنا چاہتے ہیں, ڈیجیٹائز کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہیومن ٹو ہیومن انٹریکشن کم سے کم ہو, تاکہ یہ جو ایک کرپشن والا ایلیمنٹ ہے یہ اس میں سے ختم ہو. سر اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیا جائے, یہ پی ٹی آئی گورنمنٹ نے جو ہے اس پہ کافی اس کو انیشیٹ کیا اور اس پہ بات چیت کی, لیکن پھر خالی انیشیٹ کی حد تک جی جی ان کے پاس 3.5 سال تھے گورنمنٹ میں, اگر وہ کرنا چاہتے تو کر لیتے. ایگزیکٹلی, لیکن موجودہ حکومت نے اس پہ بات کی کہ پارلیمنٹ میں ان کو کچھ مخصوص نشستیں دی جانی چاہیے نا, تو آپ کا کیا اوپینین ہے, کیا ہونا چاہیے اس پہ؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق بھی دیا جانا چاہیے؟ اس کو کنسنسس کے ساتھ اگر ساری جماعتیں اس پہ متفق ہوتی ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جی پاکستان سے باہر جو ہے نا وہ پاکستانیوں کو سیاست نہیں کرنی چاہیے, میرا ذاتی خیال ہے. اپنی پولیٹیکل افیلیشن ضرور رکھیں کسی بھی جماعت کے ساتھ, لیکن جو نظارہ میں نے دیکھا ہے لنڈن کی اسٹریٹس پہ ایک سائڈ پہ ایک کھڑے ہیں, ایک سائڈ پہ ایک گالیاں دے رہے ہیں ایک دوسرے کو, اور جو وہاں کے برٹش نیشنل ہیں, گورے ہیں, فارنرز ہیں, فارن میڈیا ہے, وہ اس چیز کو نگیٹیولی ہائی لائٹ کر رہا ہے پاکستان کے لیے کہ ان لوگوں میں اتنی بھی ٹالرنس نہیں ہے کہ بیرون ملک ہو کے بھی ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہوئے ہیں لڑائیاں کر رہے ہیں. تو آیا ہمارے لوگ اس کو ایز اے پازیٹیولی چیز لے کے چلتے ہیں تو اچھی بات ہے, لیکن اگر انہوں نے آپس میں لڑائیاں جھگڑے کرنے ہیں اور اگر آپ ان میں مزید دراریں ڈالنے کے لیے یہ ایک ووٹ کا بھی ان کو رائٹ دے دیتی ہیں تاکہ وہاں پہ وہ آئے دن جو ہے لڑائی جھگڑے ہوں, تو ایک ڈفرینٹ معاملہ ہے. لیکن اس پہ سوچ وچار کرنا چاہیے, اور ہمارے جو پاکستانی باہر ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ جب وہ پاکستان سے باہر جاتے ہیں تو وہ پاکستانی رہیں صرف. اگر کسی اور کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہو تو اس کا کوئی بھی پولیٹیکل افیلیشن ہو, پہلے یہ سوچیں کہ یار یہ پاکستانی ہے, پالیٹکس اسائڈ, لیکن وہ ہم نے اس کو ایک ریلیجن بنا لیا ہے, اس کو ایک عقیدہ بنا لیا ہے, یہ اس حد تک نہیں جانا چاہیے. سر کون سے ممالک جو ہیں وہ پاکستانیوں کو ویزا دینے سے کتراتے ہیں, اور سیکنڈ یہ چیز کہ اس کی کیا وجہ ہے اور اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ اصل میں آج کل کافی لوگ کترا رہے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں اس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. یو اے ای سعودی عرب میں لوگ یہاں سے ویزا لگوا کے جاتے ہیں اور وہاں جا کے بھیک مانگتے ہیں, جس سے جو وہاں کے لوکل پاکستانی رہ بھی رہے ہیں ان کی بھی دل آزاری ہو رہی ہے کہ پاکستان کا نام خراب ہو رہا ہے. تو اس وجہ سے ملک سوچتے ہیں جی کہ ہم ریسٹرکشن زیادہ لگا دیں, منع تو بین تو کوئی نہیں کر رہا, لیکن وہ فلٹر کرنا چاہتے ہیں کہ جینون لوگ ہی باہر آئیں. اگر ٹورسٹ ہے تو ٹورسٹ بن کے ہی آئے. ہوتا یہ ہے کہ وہ عمرے کا ویزا لگاتے ہیں لیکن وہاں جا کے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں. یورپ کوئی سیر کرنے جاتا ہے تو وہ پھر وہاں جا کے کسی اور ملک میں چلا جاتا ہے. تو اس طرح کی وجوہات کی وجہ سے بین کوئی نہیں کہہ رہا, صرف اس کو ایک مزید وہ فلٹر لگانا چاہ رہے ہیں کہ لوگ وہ ساری کلیئرنسز لے کے آئیں ہمارے پاس. آپ مجھے یہ بتا دیں کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں ان کو پاکستان میں انویسٹمنٹ کے بہت سارے اسکیمس کا سامنا کرنا پڑتا ہے نا, تو آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت کو کچھ فیسیلیٹیشن سینٹرز بنا دیے جانے چاہیے تاکہ جو ہے جی اس میں ہم بنا رہے ہیں جی. اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ جو ایشو پاکستانیوں کو یہاں پہ ہوتا ہے جی پاکستان میں وہ لینڈ ریلیٹڈ, پراپرٹیز ریلیٹڈ ہے کہ ان کے ساتھ فراڈ ہوتا ہے, دھوکہ ہوتا ہے. تو اس کے لیے سینٹ کے اندر بھی ابھی بل پیش کیا ہے ہم نے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو بل کو پاس کروا رہے ہیں کہ ان کی علیحدہ عدالتیں ہونی چاہیے جو اوورسیز پاکستانی ہیں, تاکہ وہ سیم پروسیس کے اندر اگر 1000 کیس لگے ہوئے ہیں تو وہ ان کا 1000واں ایک کیس ہے, اس کی بجائے ان کو اسپیڈی جسٹس ملے اور اوورسیز پاکستانی اس کے لیے علیحدہ کورٹس ہوں. سر جو پاکستانی باہر یورپ میں اسپیشلی جب وہ فوت ہو جاتے ہیں تو ان کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ پاکستان آنے میں کافی زیادہ اس میں اخراجات جو ہے لگتے ہیں, اور سیکنڈ یہ کہ اگر وہ وہاں پہ دفن کرتے ہیں تو ان کو وہاں پہ بھی بہت سارے پیسے دینے پڑتے ہیں اس کے لیے, اس کی پوری فی چارجز ہوتی ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے لیے کیا حکومت جو ہے کوئی ایسا منصوبہ بنانے کا ارادہ رکھتی ہے؟ حکومت اس کے لیے منصوبہ بنا چکی بھی, اور یہ الحمدللہ میرے والد چودھری شجاعت حسین صاحب نے بنوایا تھا, آج دن تک امپلیمنٹ ہو رہا ہے. وہ یہ ہے کہ جہاں جہاں پی آئی اے جاتا ہے وہاں سے ڈیڈ باڈی فری آتی ہے پاکستانی. اوکے, بٹ اسٹل ہم نے سوشل میڈیا پہ بہت سارے ایسے کیسز دیکھے ہیں جن میں پاکستانی جو ہے وہ چیریٹی اکٹھی کر رہے ہوتے ہیں تاکہ پی آئی اے نہیں جا رہا ہوگا. تو یہ ایک اقدام ہے جو مجھے آئی فیل پراؤڈ کہ میرے والد صاحب نے کیا تھا کہ آج دن بھی جہاں بھی پی آئی اے کی فلائٹ جاتی ہے اور اگر خدا نخواستہ کوئی پاکستانی فوت ہو جائے تو ڈیڈ باڈی فری میں پاکستان آتی ہے. بہت شکریہ سر. وی ایکسکلوسیو کے ساتھ فی الوقت اتنا ہی, ملیں گے کسی اور پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.